میرے اور آپ کے کردار سے ہم تو ایمبیسڈر بننے چاہیے، ہمیں سفیر بننا ہے اسلام کا، کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر بندہ جج کرے، غیر مسلم کہیں کہ جس نبی کی امت کا یہ عالم ہے اس نبی کا کیا عالم ہوگا۔ مگر انفارچونیٹلی معاملہ الٹا ہے، میرے آقا تو عرفہ و اعلیٰ ہیں، وہ تو کامل ہیں، مگر ہمارے اعمال دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں بدلنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، آپ کی کیسی خوبصورت یوں سمجھے کہ احادیث بھی ہیں، بلکہ قرآن نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پیارا کلام کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر اخلاق کریمہ پر توجہ ہے۔ آقا فرماتے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے حسن اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ ہم جشن ولادت بناتے ہیں نا، میں آپ کو مقصد ولادت بتا رہا ہوں۔ پیارے آقا فرما رہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ قرآن اس کی شان بیان کر رہا، اور امتی یہ ہے کہ اس کی اب زبان سے پھول نہیں انگارے برس رہے ہیں۔ ادھر ہر دوسرا آدمی لڑائی کے لیے تیار ہے، ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ، موقع ملنے کی دیر ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے۔ پیارے آقا تو کیسوں کو معاف فرماتے تھے۔ آؤ نا میں آپ کو ذرا مکہ پاک لیے چلوں، پہلے سمجھو بات کو۔ 53 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ آپ پتوکی میں بڑے ہوں، پتوکی میں آپ کا گھر ہو، آپ کا بزنس یہی ہو، آپ کی فیملی یہاں پر ہو، آپ کے بچے یہاں پر ہوں، خاندان کے لوگ یہاں پر ہوں، اور آپ کو اتنا مجبور کیا جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنا شہر چھوڑ کر نہیں بلکہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ ارے پھر بھی پتوکی ہے، اور مکہ ہے جہاں رب کا گھر بھی ہے، جہاں کعبہ بھی ہے۔ نبی پاک کی ولادت وہاں ہوئی، اللہ کا گھر وہاں پر تھا۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، مگر مکے کے لوگوں نے نبی پاک کو، صحابہ کو اتنا تنگ کیا، جینے نہیں دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے، اذان دیتے تھے تو مارتے تھے۔ آخرکار نبی پاک نے ڈیسیژن لیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب مدینے کو چلنا ہے۔ ہجرت کر کے صحابہ بھی چلے گئے، نبی پاک بھی چلے گئے، بڑے غمزدہ تھے پیارے آقا۔ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نبی پاک نے مکے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے مکہ اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ دل نبی پاک کا گویا مکے میں تھا۔ میرے آقا مدینے تشریف لے گئے، مدینے جا کر بھی ان لوگوں نے چین نہیں لینے دیا، کبھی بدر کے موقع پر، کبھی احد کے موقع پر آ کر اٹیک کیے کہ کہیں مسلمان وہاں سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ نبی پاک کے مبارک چچا، شہید چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کو چبایا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، اور صحابہ کے ناک، کان اور آنکھیں تک کاٹ دی گئی۔ یعنی ظلم کی کوئی ایک داستان ہو تو بیان کی جائے، مگر ودن 8 ایئرز اللہ نے اسلام کو کیسا عروج دیا کہ ابھی تو مکے سے مدینے گئے ہی ہے نا، کتنے گئے تھے ذرا سوچو۔ مسلمانوں کی یہ جو آپ کو گروتھ ہے نا، یہ بھی ذرا سمجھنی ہے۔ بہت خوبصورت ایک تفصیل ہے کہ جب مسلمان مکے سے مدینے گئے نا تو 53 سال نبی پاک کی عمر ہے، تو اس کا مطلب ہوا 13 سال میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی۔ کب اسلام کا اعلان نبوت فرمایا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ یہ تو پتا ہے نا آپ کو، غار حرا میں پہلی وحی آئی اور نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، اور 53 سال کی عمر میں پیارے آقا نے ہجرت کی۔ تو اٹ مینس 13 سال کی اسٹرگل ہے، اور راوی لکھتے ہیں کہ 80 سے 100 کے قریب لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ اٹ مینس 100 کے قریب لوگ ایمان لائے 13 سال میں۔ ہاں مدینے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، مگر مکے میں آل ٹوگیدر 100 سمجھ لیں آپ، موٹا حساب۔ 2 ہجری میں یعنی اگلے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 313۔ اور آپ کو وہ جملے یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کی رات دعا کی تھی کہ اے مولا اگر آج بدر کے میدان میں یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ It means there were only 313 Muslims in the world or in the Badr۔ ہم کہہ سکتے ہیں اتنی خواتین مدینے میں ہوں گی۔ All together دنیا میں 600-700 کلمہ پڑھنے والے تھے بس۔ سال کتنے ہو گئے؟ 15 سال۔ 13 سال مکے والے، 2 سال مدینے والے۔ ذرا غور سے سنیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، رائٹ آفٹر 1 ایئر۔ کتنے مجاہدین شریک ہیں؟ 700۔ اب گروتھ دیکھ رہے ہیں، اس لیول سے اسلام پھیل رہا ہے، ابھی 700 تک پہنچے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، کتنے مسلمان ہیں؟ 1400۔ مسلمان 1400 کو احرام باندھ کر پہنچے تھے، جب حدیبیہ میں انٹرسیپٹ کیا گیا، نہیں جانے دیا گیا، مکے میں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ مسلمان کتنے تھے؟ 1400۔
اب کتنے 6 سال اور پیچھے 13 سال، کتنے سالوں کی سٹرگل ہے؟ 19 سال۔ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ مبلغین کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی درس ہے، جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ یار میں بات کرتا ہوں میری بات سنتا نہیں، میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں کوئی میری بات سنتا نہیں۔ ارے جناب نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میرا کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے حبیب کو 19 سال ہو گئے، 1400 لوگ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اگلے 2 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کتنے مسلمان ہیں؟ 10,000 مسلمان ہیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر نبی پاک مکے میں پہنچ رہے ہیں۔ چلے ہم مان لیتے ہیں 10,000 خواتین بھی مدینے میں ہوں گی۔ اب 20,000 مسلمان ہیں، مگر وقت کتنا گزر گیا؟ 8 اور 13 21 سال، ٹھیک ہے؟ only 20,000۔ ایک میں جنرل حساب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ مگر جب کانکر ہو گیا نا مکہ، he have authority now، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے، وہ سارے قریش کے سردار کھڑے تھے جنہوں نے نبی پاک کو ستایا، صحابہ کو ستایا، صحابیات کو ستایا، ان کے بزنس پر قبضہ کر لیا، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے چچا کو شہید کرنے والے موجود تھے۔ اور سوچیے تو صحیح، یہ وہی لوگ تھے جو حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹاتے تھے، سینے پر پتھر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہو اللہ ایک نہیں ہے، محمد عربی کا انکار کرو۔ حضرت خباب کی پیٹھ جلانے والے بھی موجود تھے، حضرت عمار کو شہید کرنے والے بھی تھے، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے ظالمین موجود تھے اور بہت زبردست موقع تھا، نبی پاک صرف آرڈر فرماتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ مگر سوچئے جب نبی پاک نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرنے والا ہوں، جب یہ سنا تو راوی لکھتے ہیں کتاب میں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے کہ آج گئے، ہم نے تو کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب انہوں نے ڈرتے ڈرتے کیا کہا کہ حضور آپ تو کریم ہیں، کرم والے والد کے بیٹے ہیں، آپ ہم پر کرم فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ کے نبی فرماتے آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، اور اس کے ریپلائی میں محسن انسانیت کا ریپلائی دیکھیں، آپ فرماتے جاؤ تو سب آزاد ہو۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے؟ میں جج صاحبان اور وکلاء کی توجہ چاہوں گا۔ فتح مکہ کی جب جب بات ہوتی ہے، یہ بات تو ضرور ہوتی ہے کہ جناب نبی پاک نے معافی فرما کر بڑا احسان کیا، مگر اس کے رزلٹ کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ معافی کام کیا کرتی ہے، یہ درگزر رزلٹ کیا لاتا ہے، یہ احسان اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ ارے 10,000 مسلمان تھے، اللہ کے نبی نے جب ان کفاران قریش کو معاف کیا، سرداران قریش کو معاف کیا، پہلے تو ان کے آنسو نہیں رکے، ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم جیسے ظالم کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔ مگر جب معافی ملتی ہے تو اب مکے کی گلیوں میں کلمے کی صدائیں گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر طرف سے یہ صدا ہے اور لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اور سنو، جب سردار قوم کا ایمان قبول کرتا ہے پوری قوم ایمان قبول کرتی ہے۔ کس طرح فائدہ ہوا اس معافی کا؟ فائدہ کیا ہوا؟ 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لائے تھے نا میرے آقا، اب 10 ہجری میں حجت الوداع ہو رہا ہے، میرے آقا حج کو آ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے یہ پتہ ہے آپ؟ 1,24,000 صحابہ ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا جناب؟ 2 سال پہلے 10,000 مسلمان ہیں اور اگلے 2 سالوں میں 1,24,000۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یقیناً جب ضرورت پڑی میرے نبی نے تلوار اٹھائی، یقیناً جب ضرورت پڑی تو جہاد فرمایا۔ مگر معافی نے جو کمال کیا نا، 10,000 کے لشکر کو 1,24,000 میں بدل کر رکھ دیا۔ And from that day اسلام نے وہ ٹیک آف کیا، ساری دنیا میں پھر تو اسلام پھیلا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن، آج سب سے بڑی آبادی اگر کسی مذہب کی ہے تو وہ اسلام مسلمانوں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عیسائی زیادہ ہیں، میں ساری دنیا میں جا چکا ہوں، اب ان کے بھی گرجا گھر خالی ہیں، اب وہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جیسے بھی گناہگار صحیح، مگر آج بھی موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن آن ارتھ، اگر کائنات میں سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے۔ کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بدقسمتی سے بے نمازی کیوں نہ ہو، جمعے کی نماز میں پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں، عید کی نماز میں پھر بھی آ جاتے ہیں، رمضان آئے تو پھر اللہ سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں۔ تو آج بھی مسجد آباد اگر عبادت گاہیں کسی مذہب کی آباد ہیں تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے رسول اللہ، یہ ہے محسن انسانیت کہ جنہوں نے معافی دے کر ایک ایسا شاندار دنیا کے لیے پیغام دیا کہ خون کے پیاسوں کو بھی معاف کیا۔ مگر پھر آتا ہوں اسی بات پر، میں آج صرف واقعات سنانے نہیں آیا، میں آج صرف محسن انسانیت کے احسان کی بات کرنے نہیں آیا، میں اس بات کو بھی لے کر آیا ہوں کہ واقعات ضرور سنیے، مگر میں کیا کر رہا ہوں؟
میں انہی کا تو امتی ہوں نا. نعتیں سب کو یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. مگر میں گالیاں سن کر کیا کرتا ہوں؟ میرے خلاف کوئی بات تو کر دے، میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں میں کون. بلکہ ایک عجیب سے جملہ مشہور ہے آج کل، لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کون سا آپ کے اندر کہ جناب جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. او جناب شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کدھر سے نئی بات لے کر آ گئے؟ تو نہیں، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے معافی کا درس دیا ہے. آج بھی ہمارے یہاں قبائلی دشمنیاں ہیں، آج بھی ہمارے یہاں خاندانی دشمنیاں ہیں، آج بھی دلوں میں بات رکھ کر بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ رشتہ داریاں کاٹنا، یہ مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے. اگر آپ کو یاد ہو شب برات آپ نے بیان سنا ہوگا، آپ نے شب قدر میں بیان سنا ہوگا، ان تمام مغفرت کی راتوں میں آپ نے علماء سے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ اس رات کروڑوں اور لوگ بخشے جاتے ہیں، مگر جو نہیں بخشے جاتے، اگر وہ لسٹ آپ نے سنی ہوگی تو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا آپ کو مل جائے گا، نہیں بخشا جائے گا. اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ جو بات بات پر رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں، دوستی ختم کر دے، تعلق ختم. نہیں ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے. چھوٹی بات پر مسلمان سے تعلق ختم کر دیا. نہ کریں ایسا.